الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی، مومنین بھی۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کی۔ غفرانک، آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیہ مبارکہ کے ابتدائی حصے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور ایمانیات میں سے فرمایا کہ رسول اور اہل ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور شرک کی نفی کرنا ہے۔ تو توحید میں توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ یعنی اللہ کو تنہا رب ماننا۔ رب کے معنی میں تین چیزیں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت رب ہیں، یعنی کہ وہ خالق ہیں، مالک ہیں، اور مدبر الامر ہیں۔ خالق کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، مالک کہ تمام مخلوقات اس کی ملکیت ہے، اور مدبر الامر تمام مخلوقات کل کائنات میں اللہ رب العزت تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہی۔ یہ تین باتیں اللہ رب العزت کے رب ماننے میں داخل ہیں۔ توحید الربوبیہ، مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت تنہا ہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ مخلوق کی ملکیت میں اللہ تنہا ہیں، اللہ کی اس ملکیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور کل کائنات میں اللہ کی منشا اور اللہ کی تدبیر نافذ ہے، اس تدبیر کے نفاذ میں کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اور شرک کیا ہے کہ انسان ان تینوں توحید الربوبیہ، اس کے تمام جو تین معاملات ہیں، ان میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دے۔ سمجھے کہ خالق اللہ ہے، لیکن کسی نے اللہ رب العزت کی طرح کی مخلوق پیدا کی ہے یا اللہ کی مدد کی ہے، اور اللہ بھی دیتا ہے اور فلانا بھی اولاد دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت مالک ہیں، تو اللہ رب العزت کی اس ملکیت میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العزت کائنات میں فیصلے نافذ کرتے ہیں، کوئی اور بھی اس کا اس میں شریک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو کوئی اور نگیٹ کر سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے سکتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کسی کی موت کا، کہا جی فلاں بندے کے چونکہ مرید تھے اور ان سے مصافحہ کر لیا تھا، اس لیے اس دن تو موت نہیں آ سکتی تھی۔ تو جب ملک الموت روح قبض کر کے لے جا رہا تھا، تو اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ غوث الاعظم آپ کے ساتھ کوئی مصافحہ کر لے تو اس کی روح اس دن قبض نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے نے مصافحہ کیا تھا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے ملک الموت واپس لاؤ، اور اس کی روح واپس آ گئی۔ یعنی اللہ کی طرف سے ملک الموت مقرر ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔
اور کوئی اور ایسا ہے جو اللہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتا تھا، اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں۔ اللہ مدبر الامر ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے کو کالعدم قرار کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر نماز کے بعد یہ سبق دہرایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ بار بار دہراؤ، یا اللہ جو آپ عطا فرمائیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جو آپ منع کر دیں اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ بڑے سے بڑی عزت والا آپ کے سامنے کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی آپ سے بڑا بزرگی والا نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تو رزق بھیجتا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، اللہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ یہ جو لفظ بندش کا ہم نے سیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مدبر الامر ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تو فیصلہ آتا ہے، کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھ کر بندش کر دیتا ہے اور رزق آنا بند ہو جاتا ہے، بچے بچیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں اور اولادیں پیدا ہونا بند ہو جاتی ہیں، اور جا کر ہم پھر کسی اور مخلوق کے پاس کوئی اور تعویذ گنڈا کرا کے اس بندش کو دور کرواتے ہیں۔ جو اللہ عطا فرمائے اس کی کوئی بندش نہیں کرنے والا، کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ جس کی اللہ بندش کر دیں اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد۔ جس کو اللہ جس کے لیے رحمت کے معاملے کھول دیں اس کی اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کے لیے اللہ کی رحمت بند ہو جائے کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کھول سکے۔ تو اللہ مدبر الامر ہے۔ اور اسی طرح توحید الالوہیہ، الوہیہ الہ سے ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کی جائے گی، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ اور بھی ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں، اور ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو اس لیے ہم اپنی نظر نیازیں، اپنی حاجات، اپنی دعائیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور یہ آگے ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو عبادت کی جملہ قسمیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، نماز بھی اللہ کے لیے خاص ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، صدقہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، جھکنا بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ کوئی بندہ ان میں سے کوئی عبادت کی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا نہیں لا سکتا۔ ایسی تعظیم جو اللہ کی بجا لائی جاتی ہے کسی اور کی نہیں بجا لائی جا سکتی۔ عبادت اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے، کسی سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہوئے اس کی انتہا درجے کی تعظیم کرنا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے بزرگوں کی تعظیم ہو رہی ہے جی، اس لیے ان کے قبر کی چوکھٹ پہ سجدے ہو رہے ہیں، قدم بوسی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ تعظیم جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تعظیمی سجدہ کسی کے لیے کرنا جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ صحابہ کرام کسی علاقے میں گئے، وہاں پر جا کر دیکھا کہ لوگ اپنے عیسائی جو ہے ان کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ واپس آئے، مدینے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے جھکنے لگے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا وہ لوگ اپنے راہبوں کی سامنے سجدہ کرتے، تعظیم کرتے، آپ تو ان سے بہت زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں، اگر یہ جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سجدہ صرف اپنے لیے جائز قرار دیا۔ انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا تذلل صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ تو جو بھی بندہ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کی طرف منسوب کرے گا وہ شرک کرے گا، اور
توحید الاسماء والصفات، اسماء اسم کی جمع ہے، ناموں کی اور صفات کی توحید۔ اللہ رب العزت کے جیسے نام ہیں کسی اور کے نہیں، اللہ کی جیسی صفات ہیں کسی اور کی نہیں، اور اللہ واحد ذات ہے جن کی صفات بھی اور نام بھی لامحدود۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس طرح اللہ کی صفات بھی لامحدود۔ ان میں سے کچھ ہمیں معلوم ہے، جو معلوم ہے ان پر ایمان لانا، جو نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لانا۔ جو اسماء معلوم ہے ان پر بھی ایمان لانا، جو نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لانا۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہا نا، آپ کے ان اسماء کا بھی ہم واسطہ دیتے ہیں جن کو آپ نے اپنے پردہ غیب، علم غیب میں رکھا ہے، کسی کو بھی ان پر مطلع نہیں کیا، ان پر بھی ہمارا ایمان۔ اور یہ بات جان لینا کہ اللہ کی جو صفات ہیں مخلوق کی جیسی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ بعض اسماء میں جو تھوڑی بہت مشابہت پائی جاتی ہے وہ صرف لفظوں کی مشابہت۔ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، مخلوق میں بھی رحمت کی صفت ہوتی ہے، مخلوق میں بھی رحم دلی کی صفت ہوتی ہے، لیکن مخلوق کی رحم دلی اللہ رب العزت کی رحیم ہونے کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مشابہت کے الرحیم۔ اس لیے اللہ کی جملہ صفات کو من وعن ماننا، اہل السنہ والجماعہ کا اس میں موقف کیا ہے؟ اللہ کی ساری صفات پر من وعن ایمان رکھنا، اور بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تفویض کے، اور بغیر کسی تعطیل کے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے اللہ رب العزت کی بعض صفات کی تعویل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے فرقے رہے ہیں جو یہ کہتے اللہ کلام نہیں کر سکتے اور اس کی تعویل کرتے، تو یہ تعویل نہیں درست۔ تفویض کرتے کہ لفظ تو ٹھیک ہے، اس کا معنی اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے، جو معنی ہے وہ ظاہری طور پر ہمیں پتہ ہے۔ اسی لیے جب پوچھا گیا امام مالک سے کہ یہ استوا کیا ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ لفظ استواء کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کسی چیز پر غالب آ جانا، اس کے اوپر آ جانا۔ والکیف مجہول، جب اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کیفیت نہیں ہمیں پتہ، ہم نہیں کیفیت میں پڑھتے کہ کیفیت کیا ہے۔ والایمان علیہ واجب، اللہ عرش پر مستوی ہیں، قرآن میں بیان ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کیسے مستوی ہیں یہ سوال بدعتی سوال ہے، اس لیے کہ جب نازل ہوا اللہ کے رسول نے بھی ویسے ہی ایمان لایا اور اہل ایمان نے بھی ویسے ہی ایمان لایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ عرش پر کیسے مستوی ہیں، نہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی ایمان لایا کہ الرحمن علی العرش استوى، صحابہ کو بھی بتایا، صحابہ بھی اسی پر ایمان لائے، الرحمن علی العرش استوى۔ یہی کافی، یہی کافی، اور یہی ایمان ہے کہ غیبیات پر من وعن ایمان لایا جائے۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی اسماء اور صفات پر بھی من وعن ایمان لانا، اور اللہ کی اسماء اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ جیسی صفت کسی میں نہیں ہے، اللہ الرزاق ہے، کوئی اور الرزاق نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اور علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ کوئی بگڑیاں بنانے والا اور سنبھالنے والا، کوئی مختار کل، کوئی غوث اعظم، کوئی اور ایسا نام جو اللہ رب العزت کے کسی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرنے کا باعث بنے، ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی توحید پر خالص رہنا، یہ ہے ایمان باللہ۔ آگے آگے اس سے وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم قاری احتشام الرحمن صاحب پورا ماہ ہمارے مہمان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ان کی کچھ دیر کے بعد واپسی کی تیاری ہے، ہم ان کو رخصت کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اللہ تعالیٰ سفر کو آسان بنائے، خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے اندر خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ پہنچائے۔
عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو انہوں نے یہاں پر وقت گزارا، جو اس بہترین انداز میں ہمیں قرآن سنایا، حرمین کی یادیں تازہ کی، اللہ رب العزت ان کو بار بار حرمین کی بہاریں دکھائے، اور اللہ رب العزت ان کے پڑھنے میں مزید اخلاص عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ رب العزت یہ دین کے ساتھ محبت اور قرآن کا تعلق منتقل فرمائے، اور ہمارے ساتھ ان کا تعلق قائم اور دائم رکھے، اور آئندہ سال ہمیں ان کی پھر مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب بھائیوں سے چاہوں گا کہ قاری صاحب کو رخصت کریں، ملاقات کریں اور الوداع کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔